اگر آپ کی تہجد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائے گاہ گئیں۔ اللہ نے آپ کے لیے معجزات کا منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرنے والا ہے۔ یہ صرف ایک امتحان ہے، اس میں سال لگ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے پاس آئے گی۔ اتنی جلدی کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز ملے گی جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ نہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، نہ تمہارا صبر رائے گاہ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے ہر اس حد تک کوشش کی جہاں تک تم کر سکتے تھے۔ وقت بھلے زیادہ لگے مگر آزمائش کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں وہ ہر حال میں مل کر رہے گا جس کی تم چاہ کرتے ہو۔ بس انتظار کرو اس مقرر وقت کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ابھی بھلے حالات تمہارے منصوبے کے مطابق نہ ہو پائیں، مگر تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ زندگی تمہیں جس بھی منزل تک لے کر جائے گی اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب تمہیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دے جن پر تم چلنا نہیں چاہتے ہو، مگر اتنا یقین رکھنا کہ وہ راستے اللہ کے انتخاب کردہ راستے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں ہر وہ چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہ ملے جس کے لیے تم دن رات تڑپتے ہو، مگر اتنا یقین رکھنا کہ جو بھی ملے گا وہ تمہاری خواہش اور گمان سے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تمہیں یہاں تک بلا وجہ تو نہیں لایا، اور جب یہاں تک آ گئے ہو تو تھوڑا اور چل لو۔ منزل قریب ہے، بہت قریب، اور تمہیں آگے بڑھنا ہے تاکہ تمہیں اس منزل مسافت کا صلہ مل سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ سے بہت شدت سے کافی عرصے سے مانگتے رہتے ہیں وہ ہمارے پیاروں کو کب کا مل چکا ہوتا ہے، اور ہم اب تک صرف دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا بھی ایسی چیز کے لیے جس کو پانا ہمارے لیے بالکل ناممکن ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر تھک بھی جاتے ہیں کہ شاید وہ چیز ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتا۔ تب ہی تو ہمارے آس پاس سب کو مل چکی ہے اور ہماری پکار کا کوئی جواب تک نہیں آیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے وہ چیز ہوتی ہے نہ بعد میں۔ ہو سکتا ہے جن کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں یا جن کو وہ سب مل چکا ہو جو وہ چاہتے تھے، ان کو ملنے کا وقت آپ کو ملنے سے پہلے لکھا ہو، اور آپ کا وقت ان سے اسی لیے زیادہ ہو کہ اللہ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ گیا ہو، اللہ کو آپ کا اسے بار بار پکارنا بہت اچھا لگ گیا ہو، اور اسی لیے اس نے آپ کا وقت بڑھا دیا ہو کہ آپ اس سے کچھ اور وقت قریب ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ پاک کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کو بہتر پتہ ہے آپ کو کب کیا اور کس طرح دینا ہے۔ ہو سکتا ہے جس دعا کو آپ مانگنا اسی لیے چھوڑ دیں کہ اب تک اللہ پاک نے مجھے نہیں دیا، دینا ہوتا تو مجھے بھی کب کا مل جاتا، وہ آپ کی اگلی دعا پر ہی آپ کو ملنا ہو، شاید آپ کی اگلی دعا پر ہی آپ کو مل جائے۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان تنہا تب نہیں ہوتا جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ تنہا تو ہم تب ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی اللہ پاک ہمیں ہماری محبت میں ہی توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت سے جڑ سکیں، اور جو اس کی محبت سے جڑ جاتا ہے اور پھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی محبت سے زیادہ سکون اور طاقت اس دنیا کی کسی اور محبت میں نہیں ہے۔ کہانی کی شروعات بھلے ہی اس سے نہ ہو، مگر ہر کہانی کا اختتام اسی پر ہوتا ہے، تو پھر کسی کے چلے جانے سے یا کسی کے بغیر رہنے سے آپ ڈرتے کیوں ہو؟ جو آ رہا ہے اسے آنے دیجیے، جو چلا گیا اس میں حکمت تھی، جو آ رہا ہے اس میں رب العزت کی مرضی ہے۔ دعا تو سخت سے سخت گناہ گار کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگی جائے، پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں، اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں لیکن ایک دفعہ بھی خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہائیں تو وہ فوراً ہمیں تھام لیتا ہے، اور وہ لوگوں کی طرح ہماری غلطیوں کو تانا نہیں دیتا۔ ہم مانگ کر تھک کر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوسی تو کفر ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، اللہ کو تمہارا مانگنا اچھا لگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے اور مانگے اور میں اسے اور عطا کروں۔ جانتے ہو میرا اللہ اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔
ہم گناہ کر کر کے جب اس کی طرف لوٹ جائیں تو تھوڑی امیدیں، تھوڑی ندامتیں، ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب العزت پر یقین رکھنا سکھاتی ہے۔ اور صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب ٹھیک ہے یہ سوچیں، سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے، جب صبر نہ آئے تو مانگ لیجئے، مل جائے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، سب اچھا ہوگا، اور جو بھی ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ برے وقت اور آفت و مصیبت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں، دوسروں سے کوئی امید نہ رکھیں، صرف اللہ رب العزت اور خود پر یقین رکھیں۔ تکلیف اور دکھ تبھی ملتا ہے جب ہم دوسروں سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی کو اپنی اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر گزار دیں، یقین جانیں زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خوش رہنا سیکھیں اور ارد گرد رہنے والوں کو بھی خوش رکھنا سیکھیں۔ جو خاموش ہے اس کی خاموشی کو سنیں، اور جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی بات سنیں۔ کون اچھا ہے، کون برا، کون نیک ہے، کون گناہ گار، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ ہم سب انسان ہیں، اگر آپ کو کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان غلطیوں سے پاک ہوں، میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا سیکھیں کہ ہم سب غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہاریں گے نہیں تو جیتنا کیسے سیکھیں گے؟ گریں گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھیں گے؟ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، محبت بانٹیں گے تو ملے گی، اور یہ اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پر اللہ پاک مہربان ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو تحفے میں محبت سے نوازتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا کی قبولیت جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسے تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزار نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔